حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ انہیں آسمان کے لیے باعث زینت بنایا، شیاطین کے لیے مار اور علامات و نشانات جن کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جس نے ان کے علاوہ کچھ اور بیان کیا، اس نے غلطی کی، اپنا حصہ یعنی عمر ضائع کیا اور ایسی چیز کا تکلف کیا جو وہ نہیں جانتا۔ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے بیان کیا کہ اس سنہ میں ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشن ہوا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جب دور جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم یہ کہا کرتے تھے اس رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا یا کوئی عظیم آدمی فوت ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ستارہ نہ کسی کی موت پر ٹوٹتا ہے اور نہ کسی کی حیات پر، لیکن جب ہمارا رب بابرکت ہے نام اسی کا کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح بیان کرتے ہیں، بعد ازاں ان سے قریب آسمان والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی یہ آواز آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچا دی جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے۔ آسمان والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حتیٰ کہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، چنانچہ شیاطین اس بات کو اچک لیتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو القاء کر دیتے ہیں اور اسی دوران انہیں انگارے مارے جاتے ہیں۔ جو خبر وہ اصل شکل میں القاء کر دیتے ہیں وہ تو حق اور درست ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں اور ملا لیتے ہیں اور اضافہ کر لیتے ہیں۔